أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احسانات جتلائے کہ میں نے تم پر احسان کیا. وہ احسانات جو مادی طور پر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، جن کا تعلق مادیت کے ساتھ ہے، ان کا ذکر فرمایا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اور زمین میں ہم نے تمہیں ٹھہراؤ دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے زمین پر ہمارے رہنے کی جگہ بنائی. جی، یہ زمین جو ہے اگر اس طرح ہوتی کہ جیسے پانی ہے، اس طرح زمین ہوتی تو کوئی ٹھہراؤ نہ ہوتا، بندہ کہیں پہ غرق ہوا ہوتا، کوئی کہیں پہ غرق ہوا ہوتا. پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو ٹھہراؤ دیا. جی، اور یہ زمین جو ہے یہ نہ تو ایسی سخت ہے کہ اس میں سے کوئی چیز نکل نہ سکے، اور نہ ہی ایسی نرم ہے کہ بندہ چلتے ہوئے اس کے اندر اس کے پاؤں جو ہیں وہ اندر دھنس جائیں، یہ چل ہی نہ سکے. جی، دونوں طرح سے دقت ہے نا. اتنی سخت ہو کہ اس میں سے کوئی شے نکلے نہ. اللہ تبارک و تعالی نے زمین اتنی نرم بنائی کہ انسان کی غذا کے لیے کمزور سا پودا بھی باہر آ جاتا ہے، اور اتنی مضبوط بنائی کہ بڑی بڑی گاڑیاں اس کے اوپر گھوم رہی ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں، بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں اس کے اوپر. یہ زمین نیچے نہیں دھنستی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا احسان فرمایا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں تمہیں ٹھہراؤ دیا. اللہ اکبر، اتنا بڑا فضل. یہ بندہ اکیلا صرف یہ سوچنے لگے تو حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا کرم فرمایا رب تبارک و تعالی نے. اور آگے فرمایا کہ یہ نہیں کہ تمہیں زمین میں ٹھہراؤ دے دیا اور تمہاری ضرورت کی چیزیں تمہیں مہیا نہیں کی. ایسی بات نہیں ہے. ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مہیا فرمائی. ایک ایک چیز جو ہے وہ زمین سے پیدا فرمائی. یہ مبارکہ کے الفاظ دیکھیں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ. فرمایا کہ اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معايش معیشت، یعنی اسباب معیشت پیدا فرما دیے زمین میں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر اسباب زندگی، اسباب زیست پیدا فرما دیے. اب دیکھیں، جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کی ضرورت کی، وہ ساری کی ساری زمین سے نکلتی ہیں. کوئی بھی شے، حکم آسمان سے آتا ہے لیکن کوئی شے آسمان سے نہیں آتی. ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ضرورت کی زمین سے پیدا فرمائی. جی، کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لیں، پھلوں کو دیکھ لیں، جی باقی چیزیں، اناج، غلہ، گندم، اس طرح کی چیزیں ساری دیکھ لیں، ساری زمین سے پیدا ہوتی. اور یہاں تک کہ دوائیاں تک زمین سے نکلتی ہیں. جی، جتنی بھی دوائیاں ہیں وہ ساری کی ساری جڑی بوٹیوں سے تیار ہوتی ہیں، وہ ساری زمین سے نکلتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. اور پھر چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انسان کو عقل عطا فرمائی کہ ان چیزوں کو نکالنا کیسے ہے، ان کو استعمال میں لانا کیسے ہے. جی، جیسے دیکھیں پہلے صرف لکڑیاں جلاتے تھے، اب گیس آ گیا زمین سے، پھر تیل نکل آیا زمین سے. اس طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری زمین سے نکالی. جیسے جیسے انسان کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں نا، ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو اس کی عقل میں اضافہ فرما رہا ہے. اس کی جو ایک یعنی کہ غور و فکر کی جو ایک طاقت ہے نا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا رہا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے جو زمین کے اندر موجود ہیں اس تک رسائی حاصل کر رہے ہیں. رسائی حاصل کر کے ان کو بعد میں استعمال کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہن میں ڈال رہا ہے. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ ایک ایک چیز انسان کی ضرورت کی پیدا فرمائی اس نے زمین میں رکھی ہے. کوئی ایسا بندہ ہے جو کہہ سکتا ہو کہ نا میری ضرورت کی چیزیں زمین پر نہیں ہیں؟ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ، اور زمین کے اندر ہم نے تمہارے لیے معايش یعنی اسباب معیشت پیدا فرما دیے. اب یہ انسان پر لازم ہے کہ وہ تھوڑی حرکت کرے. وہ کہتے ہیں نا، ایک
حرکت میں برکت ہے. بندہ حرکت ہی نہ کرے، ایسا پڑا رہے منہ کھول کے، اور میرے منہ میں کچھ آ جائے تو ظاہری بات ہے منہ میں مٹی آئے گی، پھر گھٹا جو اڑے گا وہی آئے گا، اس کے پلے وہی پڑے گا. کوئی دنا ہوگا تو وہ زمین سے جناب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوشیدہ خزانے نکالے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چیزیں رکھی ہیں ساری کی ساری وہ زمین سے نکالے گا، انہیں کو حاصل کرے گا. کوئی سست ہو کے پڑا رہے تو وہ پڑا رہے گا، اس نے کچھ بھی نہیں کرنا، اس کے منہ میں سوائے مٹی اور خاک کے گرد و غبار کے کچھ بھی نہیں آئے گا. جی اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ تھوڑی حرکت کرے، اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جو جس کا کام ہے وہیں پر وہ زور لگائے، ذرا محنت کرے. جیسے مثال کے طور پر آپ کھیتی کو دیکھ رہے ہیں، ایک بندہ وہ ہے جس کا کام ہے، اب کھیتی جو ہے نا 1 ایکڑ کھیتی ایک بندہ نہیں اگا سکتا اسے. جی ہل چلانے والا اور ہوتا ہے، پانی لگانے والا اور ہوتا ہے. ظاہر بات ہے پانی لگانے کو دیکھیں تو پیچھے نہری نظام ہے، دریاؤں کا نظام ہے، وہاں سے ہوتا ہوا تک کھال میں آتا ہے، ہر میں پانی آتا ہے، وہاں سے ہوتا ہوا جناب چھوٹے کھالوں میں ہوتا ہوا زمین میں پہنچتا ہے. ظاہر بات ہے کھالوں کی اصلاح کرنے والے اور ہیں، جی نہروں کی اصلاح کرنے والے اور ہیں. اس طرح کر کے یہ نظام جو ہے نا سارے کا سارا چلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ جو ہے اسباب میں نے پیدا کر دیے ہیں، اب ان کو حاصل کرنا یہ تمہارا کام ہے، تم نے نکالنا ہے وہاں سے. جی یہاں یہ بھی ذہن میں رہے مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ چیزیں بیان فرمائی یہاں پر، یہ اپنے احسانات یاد دلائے، احسانات جتلائے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں ٹھہراؤ دیا، ٹھہراؤ دینے کے بعد تمہاری ضرورت کی چیزیں تمہیں مہیا کی. جی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بنتا ہے اس بات پر. کیا بنتا ہے؟ شکر بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر. اور آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر کرتے ہو، تم بہت کم شکر کرتے ہو. جی اب یہ آیت مبارکہ گزرا، آیت مبارکہ کے اس حصے کو دیکھیں قلیلا ما تشکرون کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے احسانات جتلائے، احسانات جتلانے کے بعد فرمایا کہ تم شکر کم کرتے ہو. اب یہ کوئی بھی بندہ خاندانی ہو نا، نسلی بندہ ہو، اس کے سامنے اس پر ہونے والے احسانات کو بیان کیا جائے تو اس کے اندر فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ فرما برداری کا، اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اگر کوئی احسان فراموش نہ ہو تو، احسان مند ہو، احسان ماننے والا بندہ ہو تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بندہ اطاعت کرے اور فرما برداری کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل ایک مہربانی فرما، کرم فرما، تو نے جو یہ کہا ہے کہ تیرا شکر ادا کیا جائے، وہ کیسے کیا جائے؟ کہ تیری نعمت ہوتی ہے ہم پر، ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں. اب یہ شکر ادا کیا ہے تیرا، اب وہ شکر جو ہے وہ بھی ایک نعمت ہے، وہ بھی ایک نعمت ہے، تو اس پر بھی پھر شکر بنتا ہے. مولا تیرا شکر پھر ادا کیسے کیا جائے، تیرے شکر ادا کیسے کیا جائے، یہ سمجھ نہیں آتی. تو نے انعام کیا ہم پر، ہم نے تیرا شکر کیا، اب وہ جو شکر کیا ہے وہ بھی تیری توفیق سے ہوا ہے ادا ہم سے. تو اب وہ شکر جو ہم نے ادا کیا ہے وہ بھی تیری نعمت ہوئی، اب اس نعمت پر بھی شکر بنتا ہے. مولا پھر اس پر شکر ادا کریں گے تو وہ جو شکر ادا کریں گے ہم دوبارہ، وہ بھی تیری نعمت ہوگی. یا اللہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تیرا شکر ادا کیسے کریں، تیرا شکر ادا کیسے کریں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں کہ موسیٰ تیرا یہ سمجھنا کہ جو کچھ بھی تمہیں دنیا میں میسر آ رہا ہے وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے. کبھی بھی یہ نہ کہنا یہ میرے ہنر کی طاقت ہے، یہ میری فلان چیز کی یعنی کہ طاقت ہے، میرے علم کی طاقت ہے. جیسے قارون نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، قرآن کریم میں اس کا قصہ موجود ہے، آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ قارون کو کہیں کہ زکوٰۃ دے اس مال سے جو اللہ نے دیا ہے. آگے سے قارون نے کہا تھا اللہ نے کہاں دیا مجھے، یہ تو میں نے اپنے علم کے زور پر حاصل کیا ہے. کس زور پر حاصل کیا ہے؟ علم کے زور پر حاصل کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے، اس کے مال کو اور اس کے علم کو اکٹھے ہی زمین میں دھنسا دیا. اس کا علم بھی گیا، مال بھی گیا اور خود بھی گیا. کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا، قیامت تک، یعنی قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا. تو یہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے جو مال کمایا ہے یہ میرے علم کا زور ہے، میری طاقت کا زور ہے.
یہ میرے ڈولوں کا زور ہے، نہ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ تم نے یہ کہنا ہے کہ جو کچھ بھی مجھے میسر ہے تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اللہ نے عطا کیا، بس یہ نہیں کہنا کہ میں نے علم کے زور پر یا طاقت کے زور پر محنت کے زور پر حاصل کیا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ہے نا، آپ ٹوکریاں بناتے تھے، ہاتھ سے ٹوکریاں بنا کے ان کو بیچا کرتے تھے۔ ایک دن جو ٹوکریاں بنا کے کھڑے ہوئے دل میں خیال آیا، یا اللہ اتنی مخلوق کو بغیر محنت کے تو روٹی دیتا ہے، میں تیرا نبی ہوں، مجھے بھی دے دیتا تو مجھے بھی دے دیتا تھا کہ میں بھی فارغ البال ہو جاتا، یہ جو فکر ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا آسمان کے پردے ہٹا دو، اور سلیمان علیہ السلام کو فرمایا کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھیں۔ آپ نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو آپ کی بنی ہوئی ٹوکریاں آسمان پر لٹکی ہوئی اس طرح ترتیب کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سلیمان دیکھو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو وہی ٹوکریاں جو میں نے بنائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو یہ بیچ کے روٹیاں کھاتا ہے؟ اور میں روزانہ فرشتہ بھیجتا ہوں تیرے پاس انسانی صورت میں آتا ہے، وہ تجھ سے خرید کے آتا ہے، وہ تجھ سے تیری ٹوکریاں لیتا ہے، تو ان سے وہ جو پیسے دیتا ہے انہیں سے تو روٹی کھاتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ تیری ٹوکری کی وجہ سے تجھے روٹی مل رہی ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سوچا کریں، یہ دیکھا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو رزق عطا فرماتا ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے۔ چاہے ہم سارا دن محنت کر کے پسینے سے شرابور ہو جائیں، وہ بندوں کا دل ہی نہ موڑے ہماری طرف، تو پھر کیا کریں گے؟ ہمارا سودا جو ہے وہ کسی کے آنکھ کو اچھا ہی نہ لگے، ہمارے جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں، بنائے ہوئے کھانے ہیں، اگر وہ کسی کو اچھے نہیں لگیں بتائیں کیا کریں گے؟ سارا دن جو ہے کئی سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں دکان پہ، کوئی بھی نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ میں حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ آپ رہتے تھے، وہاں پہ آپ فرماتے ہیں کہ پاکستان کے ایک عالم آئے میرے پاس، انہوں نے کوئی چادر لینی تھی، وہ کھیسی ہوتے موٹے، کہتے ہیں وہ لینا تھا اس نے، تو مجھے کہنے لگے جی مجھے دکان پر لے چلیں۔ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک دکان پر ہم گئے، وہاں جا کر اسے کہا کہ ہم نے نا کھیس لینا ہے، تو وہ آگے سے اب یہ دکان والا دیکھیں اور وہ بھی مدینے کا ہیں، پہلے لوگ کیسے تھے، تو دکان والا کہنے لگا کہ اصل میں نا آپ چیز میرے پاس موجود ہے میں دے سکتا ہوں، لیکن وہ سامنے جو دکان والا بیٹھا ہے نا وہ بیچارے صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا، آپ ان کے پاس چلے جائیں، اس سے جا کے سودا لے لیں۔ اندازہ لگا کہاں ایسے لوگ خیر خواہ مسلمانوں کے اور کہاں آج کے ہیں جی، باہر کھڑے ہوں گے گزرتے بندے کے کپڑے پھاڑ دیں گے۔ وہ کہنا چاہتا میں کھانے نہیں چاہتا کچھ بھی، وہ پکڑ کے کپڑے کھینچ لیتے ہیں بندے کے، باہر پھالو پھڑے کیے ہوئے ہیں، اچھے بھلے انسان کو بندروں والے کپڑے پہنا کے اس طرح کر کے وہ ہلا رہے ہیں، کیا سے کیا کر رہے ہیں، کسی کو زرافے والے کپڑے پہنا دیے لوگوں کو گھیرنے کے لیے، کئیوں نے جناب وہ چھوٹے چھوٹے بندے ہیں وہ بالکل 3-4 فٹ کے بندے ہائر کر کے ان کو جناب کپڑے پہنا کے بڑے ترے والا وہ کلا رکھ کے اس کے سر پر اسے کھڑا کر دیا، وہ جناب لوگوں کو کھینچ رہا ہے۔ یہ کیا طریقہ یار، کروڑوں اربوں کی دکان ڈال کے اور یہ جناب حرکتیں گھٹیا کمینے لوگوں والی۔ یہ اگر تم بیٹھ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے تو کیا خیال اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں عطا فرمائے گا؟ اگر یہ والا حرص اور لالچ اندر سے نکل جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ بیٹھے دکاندار بندے کے دل میں بھی ڈال دے گا، وہ بھی کہہ دے گا یار اس سے پورے دن میں کوئی چیز لینے کے لیے بندہ نہیں آیا، لہٰذا آپ چلے جائیں اس سے لے لیں سودا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، یہی شکر کی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بس یہی دل میں بیٹھ جائے کہ دینے والا وہی ہے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا فرمودہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض کی تھی، یا اللہ تو نے ہم سے مطالبہ کیا شکر کرنے کا، تو ہم جو شکر کرتے ہیں، تو جو شکر کرتے ہیں وہ بھی تیری نعمت ہے، پھر وہ شکر کریں، پھر وہ نعمت، وہ شکر کریں، اس پر شکر کریں، پھر تیری نعمت اس پر شکر کریں، یا اللہ سمجھ نہیں آتی شکر کیسے ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شکر کی حقیقت یہی ہے کہ تمہارے دل میں یہ پیدا ہو جائے بات، یہ پختہ یقین آ جائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ہمارا سر شکریہ کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا رب تبارک و تعالیٰ، اتنا بڑا فضل ہے مالک عز و جل کا۔ جی حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمہ اللہ کی بات میں اکثر سناتا ہوں آپ کو، گلستان سعدی میں پہلے ہی باب میں آپ نے یہ بات کی ہے، آپ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا ایک سانس جو ہم لیتے ہیں نا اس پر تیرے 2 شکر بنتے ہیں، ایک سانس پر، پہلا سانس جو باہر ہے اندر نہ جائے تبھی بندہ مرتا ہے جی،
اندر ہے باہر نہ آئے تب بھی بدن بڑھتا ہے. مولا تو ہمیں ایک سانس کے بدلے میں 2 زندگیاں دیتا ہے. ایک سانس کے بدلے میں 2 زندگیاں دیتا ہے. تو مولا ہر ایک سانس پر 2 بار الحمدللہ کہنا واجب ہے. یا اللہ اب ہم یہ کیسے تیرا شکر ادا کریں. بس یہی شکر کی حقیقت ہے کہ بندہ جو ہے وہ یہ سمجھ جائے کہ مولا سارا کچھ تیرا ہی ہے. یہ زندگی دی ہے تو نے دی ہے, سارا انعام تیرا ہی ہے, تو ہی عطا فرمانے والا ہے. بس یہی بندے کے دل میں بیٹھ جائے اور یہی یقین پختہ ہو جائے سارا کچھ عطا فرمانے والا وہی ہے, اسی کی طرف سے سارا کچھ آ رہا ہے. تو فرمایا کہ یہی شکر ہے. یہی کیا ہے؟ شکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کیونکہ یہاں شکر کا فرمایا گیا, احسان جتلایا گیا, کیونکہ احسان جو ہے نا, احسان یہ عربی کے ایک مقول ہے, الانسان عبد الاحسان. الانسان عبد الاحسان. انسان جو ہے نا, انسان یہ احسان کا غلام ہوتا ہے. یعنی جو بندہ احسان کر دے اس محسن کا غلام بن جاتا ہے. تو اب بتائیں پوری دنیا کے اندر جتنا احسان خالق اور مالک کا ہے, اور خالق اور مالک کے بعد رسول اللہ کا احسان ہم پر ہے, پوری کائنات میں کسی اور کا احسان ہے ہم پر؟ یہاں ڈاکٹر جو ہے نا 40,000 روپے بھی لے لے گا داڑھ لگانے کا, پھر بھی جب گزریں گے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ایسے کہتے ہیں وہ گزرتے نہیں گزرتے ہیں. تو وہ خالق اور مالک جس نے مفت میں 32 دانت عطا فرمائے, اس کو تو پھر شکر ادا کرنا اتنا واجب بنتا ہے کہ بندہ ہر وقت سر اپنا سجدے میں رکھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ دوسرا ایک مقولہ ہے جی, الاحسان یقطع اللسان. احسان جو ہے نا یہ زبان کو کاٹ دیتا ہے. ہاں, جو بندہ محسن کے خلاف نہیں بولتا, جس نے احسان کیا ہو اس کے خلاف نہیں بولتا, اس کے حکم کی مخالفت نہیں کرتا, تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس کے سب سے بڑے محسن جو ہیں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. لہذا اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ان کا احسان مانے. باقی سارے احسان بعد میں ہیں, ماں باپ کا احسان بعد میں, اپنے رشتہ داروں کا احسان بعد میں, تعلق والوں کا احسان بعد میں, دوست احباب کا احسان بعد میں. سب سے پہلا احسان, سب سے بڑا احسان, اور وہ احسان جس کے مثل کوئی احسان ہے ہی نہیں, وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے.